السلام علیکم۔ گجرانوالہ بورڈ سے جو ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے اس کی کتنی کیٹیگریز ہیں اور ان کو کس طریقے سے اس کا سارا پروسیجر کیا ہے۔ اس میں بیسیکلی 3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک کیٹیگری ہے آپ کے پاس جو ہے وہ آئی بی سی سی جو ہے جو اسٹوڈنٹس آئی بی سی سے ویریفیکیشن کرواتے ہیں یو ایچ ایس کے لیے یا کسی یونیورسٹی میں پاکستان کے اندر ایڈمیشن کے لیے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے آئی بی سی سی یعنی کہ فارن جو اسٹوڈنٹ اسٹڈی کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا ورک ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا وہ آئی بی سی سی الگ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور تیسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے آپ کے پاس ڈپارٹمنٹل ویریفیکیشن۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ پاکستان کے اندر کسی بھی آرمی یا کسی بھی اور انسٹیٹیوٹ میں یا ڈپارٹمنٹ میں آپ کی جگہ جاب ہوئی ہے، گورنمنٹ جاب ہوئی ہے تو اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے۔ تو ہم ان تینوں کیٹیگریز کو ہم جو ہے وہ رسپیکٹیولی دیکھیں گے کہ کس طرح ان تینوں طریقوں سے ویریفیکیشن کروائی جاتی ہے گجرانوالہ بورڈ سے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ نے 22 گجرانوالہ گوگل پہ آ کے لکھنا ہے اور اس کے بعد سامنے یہ انٹرفیس اوپن ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ آپ جب فرسٹ انٹرفیس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک انٹرفیس اوپن ہوگا یہ والا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ آن لائن چلان جنریٹ کرنا ہے۔ یہ سامنے یہاں پہ اوپن لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی آپ کے نام کا چلان ہوگا، جس بھی کینڈیڈیٹ کی جو ہے وہ جو ویریفیکیشن ہو رہی ہے اس کا نام اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ یہاں پہ آپ جو ہے وہ فیڈ کریں گے اور اس کے لیے چلان فارم جنریٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ کیٹیگری سلیکٹ کر رہے ہیں، ادھر آپ ڈپلیکیٹ فی کے لیے کر رہے ہیں، کریکشن فی کر رہے ہیں یا ویریفیکیشن۔ تو آپ نے ویریفیکیشن کروانی ہے تو ویریفیکیشن کو سلیکٹ کر لیں۔ ویریفیکیشن جیسے ہی آپ سلیکٹ کر لیں گے تو یہاں پہ آپ کو پرپس پوچھ رہے ہیں کہ کون سا پرپس ہے۔ ٹھیک ہے، کہ آپ نے ویریفیکیشن آئی بی سی سی کس طریقے کیا اس میں کیا چیزیں کروانی ہیں۔ ایک ہوتا ہے آپ کے پاس جو ہے وہ صرف میٹرک سرٹیفکیٹ رزلٹ کارڈ، ایک ہوتا ہے آپ کے پاس انٹر یعنی کہ دونوں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے صرف میٹرک گجرانوالہ بورڈ سے کی ہے یا ایف ایس سی کی ہے تو ان کے لیے الگ الگ کیٹیگریز ہوں گی یہاں پہ جو ہے وہ فکس کی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی جو متعلقہ کیٹیگری ہے آپ نے اس حساب سے ایڈجسٹ بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، جن لوگوں کا اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈپارٹمنٹل ویریفیکیشن فار برتھ سرٹیفکیٹ، ڈپارٹمنٹل ویریفیکیشن ود ان کنٹری اینڈ انٹر، یعنی کہ کنٹری کے اندر اگر آپ نے دونوں میٹرک اور اس کے کروانے ہیں تو آپ یہ والا سلیکٹ کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد انٹر اونلی کروانا ہے تو اس کے لیے یہ والی، اگر میٹرک اونلی کروانا ہے تو اس کے لیے یہ والی کیٹیگری ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد باقی یہ بہت ساری کیٹیگریز یہاں پہ مینشن ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے یہاں سے آپ نے کیٹیگری جو آپ کی متعلقہ ہے وہ آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے۔ ٹھیک ہے، پرسنل ویریفیکیشن کے لیے کرنا ہے تو یہاں پہ ہر چیز کیٹیگری لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آئی بی سی سی میٹرک انٹر بوتھ سرٹیفکیٹ اینڈ رزلٹ کارڈ اگر آپ نے کروانے ہیں تو یہ سلیکٹ کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جن لوگوں نے فارن کے لیے کرنا ہے اپلائی تو اس کے لیے وہ یہ سلیکٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے، ویریفیکیشن اس کے بعد اوپر والی کیٹیگری ہے ویریفیکیشن آئی بی سی سی میٹرک انٹر سرٹیفکیٹ اینڈ رزلٹ کارڈ، میٹرک انٹر دونوں کے۔ ٹھیک ہے، جن لوگوں نے یو ایچ ایس یا کسی یونیورسٹی میں پاکستان کی جو ہے وہ جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے آئی بی سی سی کے لیے کروانا ہے تو اس کو آپ وہ لوگ اس کو سلیکٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے، انٹر اور میٹرک اگر دونوں ہے، اگر ایک ہی کروانی ہے تو ایک کو سلیکٹ کریں، اگر دونوں کروانی ہے ٹھیک ہے تو آپ دونوں کو کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہ آپ کی جو ہے وہ یہاں پہ اماؤنٹ اور ایڈیشنل کو کوئی چیز کروانا چاہتے ہیں تو اس کی الگ فی ہوتی ہے، یعنی کہ اگر آپ نے کوئی فوٹو کاپی کروانی ہے تو اس کی الگ یہاں پہ فی ہوتی ہے ایڈیشنل کی۔ اگر ایڈیشنل کوئی کاپی کروانی ہے تو یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پرپس سلیکٹ ہو گیا، اس کے بعد یہ دیکھیں آٹومیٹکلی یہاں پہ فی اپڈیٹ ہو گئی ہے۔ یہ فی جو ہے وہ اگر آپ صرف میٹرک کے کروائیں گے تو اس کی 3000 بنے گی، اگر دونوں ایف ایس سی میٹرک دونوں کی کروائیں گے تو یہ 6100 روپے بنے گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پہ آپ نے جس کینڈیڈیٹ کی جو فی ہے اس کا نام، فادر نیم، موبائل نمبر اور ایڈریس، جو پوسٹل آپ کا ایڈریس ہوگا یہ بڑا احتیاط سے کرنا ہے کیونکہ ڈاکومنٹس اسی ایڈریس پہ آئیں گے۔ اگر آپ نے جو ہے وہ اگر آپ کی جو ویریفیکیشن ہے وہ آپ بائی ڈاک کروا رہے ہیں، ویسے تو اس کی کیونکہ بائی پوسٹ تو ہوتی نہیں ہے تو آپ خود جا کے کروائیں گے تو بہتر یہی ہے خود جا کے کروائیں۔ تو یہاں پہ یہ بیسک انفارمیشن آپ نے اپنا نام، فادر نیم، موبائل نمبر جو آپ کا ایکٹیو ہے، اس کے بعد یہ ایڈریس ایگزیکٹ جو آپ کا ہے وہ فیڈ کر کے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ چلان فارم پہ کلک کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے ہی آپ ڈاؤن لوڈ چلان فارم پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ کمپلیٹ چلان بن کے آ جائے گا۔ تو یہ آپ کا چلان کمپلیٹ یہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا، یہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کا پرنٹ نکلوا لیں۔
ٹھیک ہے، تو آپ بینک میں جو ہے وہ جا کے جتنے بھی یہاں پہ مینشن ہے، یہ سارے ایچ بی ایل اور یہ بینک مینشن ہے، ان میں کسی بھی بینک میں آپ فی جمع کروائیں گے. ٹھیک ہے، اس میں سے 2 کاپیز جو ہے وہ بینک والے رکھ لیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک کاپی آپ کی اسٹوڈنٹ کاپی، اور ایک جو ہے وہ یہ آپ نے جو آپ ڈاکومنٹس ویریفائی کروائیں گے تو یہ بورڈ کو دینی پڑے گی یہ کاپی. ٹھیک ہے، تو یہ کمپلیٹ پروسیجر ہے کہ کس طرح چلان فارم جنریٹ کروائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے کس طرح سے اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور کس طرح اپلیکیشن سبمٹ کروانی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اگین جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اسٹارٹنگ والے انٹرفیس پہ آ جائیں. یہ جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، جہاں سے ہم نے کیا تھا سٹارٹ، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، ڈاؤن لوڈ فارم پہ آ جانا ہے. تو ڈاؤن لوڈ فارم پہ یہاں پہ آئیں گے، یہاں پہ آپ کلک کریں گے. ٹھیک ہے، تو فرسٹ میں یہاں پہ آپ کے بہت سارے فارم بتا رہے ہیں کہ کون کون سے این او سی والے فارم بہت سارے ہیں. ہم نے اپنے متعلقہ فارم پہ آنا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا ہمارا جو کام ہے وہ ہے جی سب سے پہلے جو ہم اپلائی کریں گے وہ بیسیکلی اپلائی کرنا ہے ہم نے یونیورسٹی یا کسی یو ایچ ایس یا کسی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے جو آئی بی سی سی کی ریکوائرمنٹ ہے یو ایچ ایس کی، اس کے لیے ہم کروائیں گے. تو یہ یہاں پہ 31 والا جو اپلیکیشن فارم ہے، اپلیکیشن فار پرسنل ویریفیکیشن اونلی یوز فار ایڈمیشن، یہ ایڈمیشن پرپز کے لیے پاکستان کے اندر جو ایڈمیشن ہے یونیورسٹی کالجوں کے اندر اس کے لیے جو آئی بی سی سی کی ریکوائرمنٹ ہے تو یہ اس کے لیے آپ کا یہ استعمال ہوگا. تو آپ نے اس پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ یہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سارا فارم آ گیا. ٹھیک ہے، اب اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. اس کے اوپر ساری معلومات لکھی ہوئی ہے. تو اس فارم کو یہ یہاں پہ سارا مینشن لکھا ہوا ہے ہر چیز کی، یہ دفتری استعمال کے لیے. اس کو آپ نے نہیں فل کرنا، یہ نیچے آپ کا نام، اس کے علاوہ یہ میٹرک کا رول نمبر، انٹرمیڈیٹ کا رول نمبر، یہ ساری سیکشنز آپ نے فل کمپلیٹ کرنی ہے. ساری جو آپ کی رزلٹ کارڈ کے اکارڈنگلی انفارمیشن فیڈ ہے وہ ساری آپ نے نام، ہر چیز، اپنا ایڈریس اور ساری چیز یہاں پہ لکھنی ہے. ٹھیک ہے، لکھ لینے کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ویریفیکیشن کی جو رپورٹ ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا لے کے جانا ہے، یعنی کہ ویریفیکیشن ڈاکومنٹس کے لیے آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو آپ کے جو ہے وہ جتنے بھی سرٹیفکیٹ جو آپ نے کروائے ہیں ان کی فوٹو کاپیز اور اوریجنل بھی بے شک آپ ساتھ لے جائیں، کیونکہ کروانے تو ویسے آپ نے فوٹو کاپیز ہیں لیکن کیونکہ اس پرپز کے لیے صرف آپ کو فوٹو کاپیز کروانی پڑیں گی. ٹھیک ہے، تو آپ ان کی فوٹو کاپیز لے جائیں. ٹھیک ہے، اور یہ یہاں پہ انہوں نے فی بھی مینشن کی ہوئی ہے جو میں نے سٹارٹ میں ہی بتا دی تھی. ٹھیک ہے، تو ان کی پروسیجر بھی یہاں پہ لکھا ہوگا کس کس جگہ پہ آپ جو ہے وہ فی سبمٹ کروا سکتے ہیں. تو یہ سارا پروسیجر جو ہے وہ اور یہ جو فارم ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پاکستان کے اندر کسی یونیورسٹی یا کالج میں آئی بی سی سی کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے سارا جو ہے یہ فارم ہے. ٹھیک ہے، اور چلان بھی میں نے جنریٹ کرنا پہلے بتا دیا. چلان جنریٹ ہر شعبے کے لیے سیم ہے، یعنی کہ اگر آئی بی سی سی ابراڈ کے لیے کروا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہی ہے، اس کے لیے بھی یہی ہے، اور جو ڈپارٹمنٹل ویریفیکیشن ہے اس کے لیے بھی یہی ہے. ٹھیک ہے، فی بھی اس کے حساب سے ہی ایڈجسٹ ہوگی جس کے لیے آپ نے کرنی ہے، وہ آٹومیٹکلی وہاں پہ جب چلان آپ جنریٹ کروائیں گے تو آٹومیٹکلی وہاں پہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے یہ فارم آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو فل کر کے آپ نے اگر اپنی کروانی ہے یونیورسٹی کالج کے لیے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو فل کر کے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ بورڈ آفس لے کے جائیں گے اپنے ڈاکومنٹس، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو ایک سیل انویلپ دیں گے. اس سیل انویلپ کو آپ نے کھولنا نہیں ہے، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، وہ سیل انویلپ جو ہے وہ آپ نے پیک ہوا ہی جو ہے وہ آئی بی سی سی سے آن لائن فارم سبمٹ کروانا ہے، اسی طرح جس طرح ہم یہ یہاں پہ اپلائی کر رہے ہیں. تو آئی بی سی سی کے لیے کیسے اپلائی کرتے ہیں اس کے لیے بھی یہ کمپلیٹ ویڈیو اس کو لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ساری جو ہے وہ کر لینے کے بعد جو ہے وہ آپ نے آئی بی سی سی کے لیے اپلائی کر دینا، اور وہ سیل انویلپ میں ہی آئی بی سی سی تک جائے گا. ادروائز وہ سیل انویلپ اگر نہیں ہوگا تو وہ ایکسیپٹ آئی بی سی سی نہیں کرے گا. اب ہم آتے ہیں جی کہ اگر آئی بی سی سی ابراڈ کے لیے آپ کو اپلائی کرنا پڑ گیا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کون سی جو ہے وہ سیکشن میں آپ نے اس کا فارم کون سا ہوگا. اب جو نیکسٹ والا فارم ہے جی، جو پروسیجر ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ آئی بی سی سی ابراڈ کے لیے جو ویریفیکیشن ہے اس کا فارم کیسے ڈاؤن لوڈ ہوگا. چلان وہی لاسٹ جو ویڈیو کے سٹارٹ میں نے بتایا اسی طرح آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. اب یہ جی یہ کمپلیٹ فارم آ گیا ہے کہ اس کو بھی آپ نے ویسے ہی سیشن وائز سیشن فل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے وہ ساری یہاں پہ
اوریجنل ڈاکومنٹس جو کہ ویریفائی کروانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ یہاں پہ وہ بتا رہا ہے، سارا لکھا ہوا ہے، ہر چیز آپ پڑھ کے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا بتا رہا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں اس میں بھی۔ یہی ہے کہ آئی بی سی سی کے لیے جب آپ اپلائی کریں گے تو سیل انویلپ جو آپ کو بورڈ دے گا ٹیسٹ کر کے، آپ نے وہی جو ہے وہ سیل انویلپ آئی بی سی سی کو بھیجنا ہے، باقی سارا وہی آپ نے اسی طرح ایڈجسٹ کرنا ہے، چلان ویسے ہی جنریٹ کر کے فی سبمٹ کرا کے چلان ساتھ بھیجنا ہے، اوریجنل چلان، ٹھیک ہے، بورڈ میں، تاکہ آپ کی فی کی تصدیق ہو جائے گی کہ آپ نے فی بھی سبمٹ کروائی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو پروسیجر ہو گئے کہ آپ نے کالج یونیورسٹی کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے، سیم آئی بی سی سی کے لیے، اور ابراڈ آئی بی سی سی یعنی کہ ابراڈ اسٹڈی کے لیے جب آپ آئی بی سی سی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کا پروسیجر کیا ہے، اس کا فارم الگ ہے۔ اب آ گئی ڈپارٹمنٹل ویریفیکیشن، یعنی کہ اگر آپ کی آرمی میں جاب ہوئی ہے، کسی اور ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جاب ہوئی ہے، یا کسی اور ریلوے میں یا پولیس میں جاب ہوئی ہے، ایک ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، جس طرح آرمی ہو گیا، وہ خود ویریفیکیشن کرواتے ہیں آپ کے ڈاکومنٹس کی، ٹھیک ہے، یا آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کروا کے دیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے جو ہے وہ خود ہی جو آپ کا ادارہ ہے وہ کروائے گا آپ کی ویریفیکیشن۔ تو اگر آپ نے خود کروانی ہے، جس طرح ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو گیا اور جو دوسرے پولیس کی ڈپارٹمنٹ ہیں ادھر اگر آپ کی جاب ہوئی ہے، تو آپ نے اس کے لیے اگر اپنے ڈاکومنٹس ویریفائی کروانے، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اپنے ڈاکومنٹ سارے فوٹو کاپیز، آئی ڈی کارڈ اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ لے کے آپ نے بورڈ آفس جانا ہے، اور چلان فارم اسی طرح جنریٹ کر کے فی سبمٹ کروا کے آفس چلے جائیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ آپ کے جو ڈاکومنٹس آپ کو کروانے ہیں وہاں پہ آپ کو وہ فارم ایک دیں گے، ٹھیک ہے، فرسٹ کاؤنٹر پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک فارم دیں گے، اور فارم آپ نے فل کر کے آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے ڈپارٹمنٹل ویریفیکیشن کروانی ہے، تو آپ فارم وہاں پہ فل کر کے ساری جو ہے وہ انفارمیشن وہاں پہ فیڈ کر کے جو آپ کی متعلقہ ہے اسی طرح کا یہ فارم ہوگا، ٹھیک ہے، فل کر کے اس کو پھر آپ کو وہ بتائیں گے کہ ایک دن میں یا 2 دن میں آپ کو مل جائیں گے، یا اسی دن میرے حال سے مل جاتے ہیں زیادہ تر، ٹھیک ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے رش کے اوپر۔ اسی طرح یہ سارے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں یہ ہو سکتا ہے آپ کو اسی دن ہی زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں مل جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 طریقوں سے آپ جو ہے وہ کس طریقے سے گجرانوالہ بورڈ سے جو ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کروا سکتے ہیں، آج ہم نے یہ سارا پروسیجر دیکھا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ مزید اگر آپ کو کوئی معلومات چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔